الجواب اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں، مناظرہ ختم. لکھ دو، متصل نہیں، متصل نہیں، لکھ دو، بس مناظرہ ختم، لکھ دو. اگر یہ ایصال 3135 وہی نیچے والا اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھیں. ہاں اس سائڈ کے آخر خاموش خبردار بات نہیں کریں گے، خبردار جو آپ بولیں وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب، پہلے سوال پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل ٹھیک ہے. الجواب ہاں نہیں سوال ہاں سوال چھوڑو، سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں، سوال پڑھے پہلے، جھوٹا پوچھا مت کرے، چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بعد نماز جنازہ، ابھی ٹھیک یہی ٹھہرے، بعد جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ ایک منٹ بتائیں، بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے، آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی، ہم ایصال ثواب نہیں پڑھتے ہیں. جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، پڑھ کے سنائیں، تاج پھیلانا نہیں ہے. پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے سنائیں، بس اچھا، پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن. جی سوال یہ ہے، جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر، وہی پڑھے، آپ تشریح مت کریں، اردو میں سب سمجھیں گے، پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا چھند ہے، ایک ہے، چھند ہے یا ایک؟ تم آگے سنو، نہیں پہلے آپ بتاتے ہی جائیں نا، پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ مجھے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں، میں نے جو آپ کو دیا آپ اسی کے بابت ہے. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر، ہاں ایصال ثواب، ایصال ثواب سن رہے ہو؟ جی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے. یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو اس. الجواب اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں، مناظرہ ختم. لکھ دو، متصل نہیں، متصل نہیں، لکھ دو، بس مناظرہ ختم، لکھ دو. اگر یہ ایصال شرعاً ثابت نہیں دارت ہے جی ابہام ہے. مناظرہ اصول دادے کہ دعویٰ پیسہ دعویٰ ابہام مفق مبہم کا دعویٰ خاص دعویٰ دے لکھ کے تفصیل ہے. اہل سنت و جماعت نہ کنہ نو دعویٰ کرو. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور مولانا صاحب ابو کے پاشا صاحب کی طرف سے جو دعویٰ آیا، دعویٰ آیا نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں ہے. دانو وضاحت کر دیا کہ دعا خواہوں کا ہمارے نما پڑ کا فتوا خلبوں کہ جنازہ کا بعد تس دعا خواہش نما پڑ کا مسلمان کافر بے ایمان مشرک انتے لکھ کر دیا دا دعوا نہ شیف لکھ کر نا فتوا خلق کے دعا خواہوں کا نما پڑ کا انتے مسلمان کافر اسلام اٹھی اسلام پیش تمہیں کو دو لکھ فتوا خلق کیا تھا. بس یہ لکھ جواب دانا شیف دانا دا تینا والا دعوا دا تینا دعوا دانا 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 تینا دعوا نا شیف لکھ نواب صاحب ارائے وضاحت کرو. دو باتوں کی میں وضاحت کرتا ہوں. جی آپ 1000 دفعہ کہتے جاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. بہرحال پہلی وضاحت یہ ہے کہ دعا سے کوئی منکر نہیں.
दुआ दीन का एक स्तून है और इबादतों का एक मकसद। आप अपने दावा किस बात में बात करें? ये मेरे दावा की वजाहत है। उसूल मुनाज़रा हर चीज करने के लिए परन तेना दावा ना विजात ठीक कर مركز عيد كانوا يكرين اجازه اگر دول كفن باش مانيكاي بس خلاص بس خلاص مركز عيد كانوا يا نمي يا اودي صدر مجلس يوت كرين اجازه لك بڑا عيد اگر حد عيد كرين بڑا باش بقول هو مسوري قبول بسم الله یہ خواجہ اسے مخصوص و حصہ سے دعا نہ کہ دعوت دی اردو ایک مخصوص حصہ ہے دعا کا کہ یہاں فریقین میں وہی تنازع کا سبب بنا دعا اسلام میں ضروری ہے دعا سے کوئی کسی کو نہیں روکا دعا سلام سب کا فرض ہے ایک آدمی کسی کو کہے گا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے دے دعا ہو گئی سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں سیدھی کڑی ہے امام سلام پھیر کر اب دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اس میت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ مجموعی طور پر دعا کرتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ قرآن میں ثابت نہ حدیث میں ثابت نہ فقہ میں نہ اجماع امت میں انفرادی طور پر کوئی ساری زندگی سارا دن ساری رات کسی کے لیے دعا کرے اس میں کیا کباب ایک خاص مخصوص دعا کی نسبت اس وقت ہمارا اور ان کا آپس میں تنازع اور میرے جواب میں جو میں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی طور پر دعا کرنا شرعاً ثابت نہیں نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ اجماع امت بات ختم اجازت نواب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مفتی صاحب آپ نے ابھی سے بددیانتی کرنی شروع کر دی ہے پہلا دعویٰ آپ نے لکھ کے دیا کہ اجتماعی طور پر ثابت نہیں اور دوسرا دعویٰ لکھ کے دے دیا آپ نے یہ بدعت ہے اب بتائیں آپ کا پہلا دعویٰ درست ہے یا دوسرا دعویٰ پہلے نا ایک منٹ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی آپ اپنی مرضی بھی جتنا مرضی بات کریں اپنی باری پہ ابھی انتظار کریں آپ تو آپ کے پہلے دونوں دعووں میں تضاد ہوا پہلے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ شرعاً ثابت نہیں اور دوسرا دعویٰ آپ نے لکھ کے دے دیا کہ سراسر بدعت ہے تو آپ کے دونوں دعووں میں تضاد ہوا کہ نہیں آپ بسم اللہ کریں تضاد بیانی سے کام نہ لیں مولانا صاحب ہیں عمر آپ کی بڑی ہے داڑھی آپ کی سفید ہے بسم اللہ کر کے صحیح عقیدہ لکھیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت بات سنیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی دوسری بات آپ نے یہ کہ آپ نے کہا کہ صفیں نہ توڑ کر ویسے دعا مانگنا ہمارے نزدیک کی ہمارے نزدیک جائز ہے کیا ہمارے نزدیک بھی یہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر دعا کرنی چاہیے ہمارے مذہب مسلک میں یہ چیز نہیں کہ صفیں توڑے بغیر ویسے دعا کریں ہمارا بھی عقیدہ یہی جب تک صفیں نہیں توڑی جائیں گی اس وقت تک یہ نماز جنازے میں یہ زیادتی ہوگا جی جو کچھ کہہ رہے تھے لکھو جی لکھو لکھیں گے سارا ہاں ابھی لکھیں گے اس کو لکھو اور اپنا جواب بھی سنو جی پہلے میں اپنا جواب دے میں نے پہلے دعویٰ میں لکھا تھا کہ یہ شرعاً ثابت ہے دوسرے کاغذ پر لکھا تھا کہ سراسر بدعت ٹھیک ہے تعبیر جدا ہے مقصد ایک جو چیز شرعاً ثابت نہ ہو اس کو بدعت ہی کہتے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعاً جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کتنی چیزیں جو شرعاً ثابت ہے میرا سوال ہے آپ کا جواب ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا وہ احکام مشروع غیر مشروع کی بات بعد میں مناظرے میں ہوگی انشاءاللہ وہ تو بعد میں ہوگا نا ابھی آپ دل ذرا تکڑا کر کے رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلے آپ نے لکھا تھا کہ یہ مستحب ہے اس میں صفوں کے توڑ نہ توڑ کا آپ نے کوئی یہ بات آپ نے چھیڑی تو میں نے لکھی
आपने छेड़ी और आपकी उस बात की वजाहत के लिए मैंने लिखी। हाँ जी। जहाँ खानक में तुमने जो झगड़ा लोगों के सिर पर उठाया वो लोग भी बतौर गवाह मुसलमान के मौजूद है, वहाँ तो ये बात आपने नहीं कहा। मैं वहाँ गया नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं गए मैं तो तो गया ही आपके नहीं वहाँ पे। जमात वाले गए। तो आपके जमात वाले भी गए थे, उनको बात करनी चाहिए, फिर आप क्यों आए उनकी नुमाइंदगी के लिए? हाँ ना वो आए बात बात करने से, की तो आप क्यों इब्तदा आए? तो आपने कराई, देखें ना, झगड़ा बात तो की आपने इब्तिदा उठाया, झगड़ा मौलाना तो साहब, आपने उठाया। मौलाना साहब बात देखें, अभी आपके वही नुमाइंदे बैठे, भेजे उनको बात करें हमसे, बिस्मिल्लाह। तो आप क्यों उनका नुमाइंदा बन के तशरीफ लाए? हाँ, मैं इसलिए अगर आप उनका उनका नुमाइंदा हूँ बन कि के आए तो आपने उनका हवाला न देना। झगड़ा शुरू कर दिया तो हमें मजबूरन आपका जवाब देना पड़ा। क्या झगड़ा हुआ? आप थे वहाँ, ना फिर आप कैसे कह रहे हैं? लोगों के जो कहने से कुछ नहीं होता। तो यही बात है, हाँ, यही बात है, तो इसका यही माना यही है बात कि है। मुसलमान झूठ बोलते हैं। यही ये बात आपकी है, इसी तारीफ बात है। पे खड़े रहे, ये आपकी तारीफ। इसी बात पे आप डटे रहे। आप जो है ना मतलब की बात करें मौलाना साहब, इधर उधर न जाए, आपका टाइम जाया हो जाएगा। जो आप मौजू, जिस मौजू के लिए आप पैरोकार बन के आए मौजू हैं, अभी वही बात करें आप। मौजू मुतय्यन है। हाँ जी, मौजू मुतय्यन नमाज जनाजे के बाद दुआ जाए। नमाज तुम्हारे जनाजे के नजदीक बाद इज्तिमाई दुआ शरअन साबित नहीं, बिदअत है। ठीक है, और आप कहते हैं कि ये मुस्तहब है और साबित है, सही है। तो आप दलील है। अभी देखें, ठीक है जी। अब मौजू हुआ तय, सही। तुम्हारे नजदीक जनाजे के बाद दुआ मांगना बिदअत, सही, ठीक। हमारे नजदीक जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज है, मुस्तहब है, ठीक। अब दावत है, अब उसूल मुनाज़रा के साथ ये है, हम हैं मुद्दई, आप हैं मुद्दाले, और उसूल मुनाज़रा में ये भी है, पहली तकलीफ मुद्दई की होगी, दूसरी तकलीफ मुद्दाले। अब नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, एक दो आदमी बीच में बिठाएं, गड़ियों वाले। 5 मिनट मेरा टाइम होगा, मेरा 5 मिनट पूरा हो जाए फिर वो बात करेंगे, उनका 5 मिनट पूरा हो जाए फिर मैं बात करूंगा। एक दूसरे की तकरीर में मुखिल नहीं होंगे, जो मुखिल हो जाए नवाब साहब उसको निकाल दें यहाँ से। ठीक है, सही है। इरावन दफ्तूर गुजारे। अच्छा, मुनाजरे का कुल वक्त 1.5 घंटे का मौलाना साहब, कुल वक्त 1.5 घंटे का, ठीक है जी। 1 घंटा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। हम्द और सलात के बाद इंतहाई वाजिब एहतराम काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, आज मौलाना साहब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात को साबित करने के लिए कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना बिदअत है। तो चाहिए मौलाना साहब सबसे पहले जब उनकी बारी आएंगे तो बिदअत की तारीफ करें कि बिदअत कहते किसको हैं, उसके बाद बिदअत की तकसीम करें, बिदअत की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्म उसकी जायज़ है और कौन कौन सी किस्म नाजायज़ है। और ये भी फतवा लगाएं जो कोई इस बात का कायल हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज़ है, उस पर बिदअती होने का फतवा लगा लें। इंशाअल्लाह भी आगे चल के दलाल में मैं साबित करूंगा कि मौलाना साहब के फतवे से हजूर पाक भी नहीं बचेंगे, सहाबा किराम भी नहीं बचेंगे और खुद अकाबरीन देवबंद भी नहीं बचेंगे कि उन्होंने जनाजे के बाद दुआ के कायल को बिदअती नहीं कहा बल्कि उन्होंने इसको जायज़ कहा है। इंशाअल्लाह दलाल में साबित करूंगा। हाँ, पहली बात यह है कि मौलाना साहब अपनी तकरीर में बातों का जवाब देंगे। आयत करीमा जो आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इस आयत करीमा का मैं तर्जुमा भी अपनी तरफ से नहीं करता,
یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے. اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں, اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو, سو میں تو قریب ہوں, قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو. جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں. آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح, میں قبول کرنے والا ہوں, میں کنجوس نہیں, بڑا سخی ہوں, مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا. آئیے آیت کریمہ کا شان پیش کروں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے آیتوں میں تفسیر ابن کثیر. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام, عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو, یا رسول اللہ ہمیں اس ساتھ کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے. آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو, نماز کے بعد, دوپہر ہو, صبح ہو, سپہر ہو, رات ہو, کون سا ٹائم, وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب, اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب, میں دور نہیں, میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی, جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانے, یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی, ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں, بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا درود شریف پڑھیے. جناب صدر گرامی قدر, میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واز سنا رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرتے. جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے. دعا کے ہم بھی قائل ہیں, دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کفایا. سوال یہ ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے. سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں. خلفائے راشدین نے, ائمہ مجتہدین نے کسی ایک حدیث اگرچہ وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے. پہلے قرآن میں ہے یا نہ, پھر حدیث میں آؤ, تہائی ستہ کی حدیثوں میں. آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں, صرف ایک کتاب میں 1,50,000 190,000 حدیثیں جمع ہیں. لاؤ کسی سے ثابت کرو. واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے, نہ ہم. بات یہ کرو اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو, اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے, دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ حدیث میں, دکھاؤ کسی بھی حدیث میں. جنازے کے بعد دعا, واز نہ کرو. ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب. میرا ٹائم اگر کہ ہے یا نا, لیکن آپ کو بخش دیا. ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ کھانے والے نہیں, ابھی اجازت کی بات نہیں. اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا, آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا, تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے, چپ رہیں, کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. ابھی سنیں آپ,
پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی، اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو، اذا عموم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں، تعمیم اوقات کے لیے ہے نہیں، اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں، اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانے، جب بھی مانگو۔ کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں خدا قبول کروں گا، اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانے، جب بھی مجھ سے مانگے گا، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعان میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات آپ نے کی، مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے، اس میں ہر ہم مطلق کی بات نہیں کرتے، جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو۔ یہ لیجئے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، تمہارے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے؟ آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے؟ جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے، خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں و روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے۔ ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں، عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں، انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں، انہی آیتوں کو، انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو۔ اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے لیے نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ کون سے عبداللہ بن عباس ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں، آئے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ دعا کریں، مجھے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم التاویل، یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے دعا کی، فرمایا اللہم علم الکتابہ، یا اللہ اسے قرآن کی تعلیم دے۔ دوسری ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتاب والحکمت، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وہی تم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب شاید آپ نے پڑھا ہوگا جو امام حاکم کا مستدرک آپ اٹھا کے لائے ہیں، اسی مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے۔ آئیے میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا، یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا۔ مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں، اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں؟ قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے من صلاۃ المکتوبۃ، عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے بعد، تو پتا چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے۔ اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جنازے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم دلیل دیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ دعا مانگنے والا کو بدعتی ہے، ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، پڑھی ہے اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا۔ جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا۔
پڑھیے بسم اللہ کریں. جب ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں, اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ فرماتا ہے فإذا فرغت فانصب. اے محبوب مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں رہنے دیجیے. ابھی اس قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی, وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے. یہی روایت قرآن کی آیت کے شان نزول میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی. یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے, اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے بھی یہی تفسیر نقل کی ہے. انہوں نے بھی یہی شان نزول لکھی ہے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا شامل ہے کہ نہیں, اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں. دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فإذا فرغت فانصب. تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسرد عندہما, کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں. حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے, کوئی سائل ہے, کچھ دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. ارے کوئی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. اور جو خدا مجھے اور تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو, جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا. آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ. نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا, نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم. یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے, اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, دونوں ہاتھ کھلے, مانگنے والا ہے تو صحیح. جناب نواب صاحب اور حاضرین مجلس, گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا. محترم نواب صاحب آپ کسی کو حکم دیتے چھائے لاؤ, وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے. آپ کسی کو حکم دیتے جیپ لے آؤ, وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات, پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات, عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات. اب عید بھی آ گئی, جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا, 5 وقت کی نماز بھی آ گئی, 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر 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 سمجھ لگے کرنے والے کی بات. وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے, مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے, ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے, محمد الرسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے, اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ, اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی جوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا, اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گز. آپ نبی پر جھوٹ بولتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال, اور کچھ بات نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ, ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ ہے اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے دور دور سے واز کرتے, تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے, میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں فہم میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا, قرآن کا,
قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر ادھر کھانک سے ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو, کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے. 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے, ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیدھا راستے پر آؤ, بات کرو, جھوٹ مت بولو, منافقت نہ کرو. کبھی عید پر, کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی. سب کو اطمینان بخاری میں ہے. ہاں بخاری میں ہے. یہ ہے صحیح بخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے. 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھاؤ اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں, پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا, اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا, کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں, تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو, ایک پیش کرو. یہ غزوہ یہ میدان لے لو, یہ بخاری لے لو. اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری, تو دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ. اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں. ہاں, حدیث کی کتابیں فضول ہے. اللہ آپ کو فضول کرے گا جب والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا, میں نے اذا سالک عبادی انی آیت, آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا. جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دیں نا, ایک حدیث دکھا دے. سرکار نے فرمایا اور نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے, یہ الفاظ ہوں. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا, دکھاؤ تو صحیح. بدعت کا لفظ ہو اس میں, بدعت کا لفظ ہو. اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی. اور دوسری آیت میں نے پیش کی, فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی, اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں. یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے. لیکن یاد کرنا, جنگل میں نہیں پڑ رہے, اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا, ایسے چھوڑوں گا نہیں. آئیے دوسری بات کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب حوالہ میں دوں گا, فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں. یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص, فتویٰ دارالعلوم دیوبند, جلد نمبر 5, صفحہ نمبر 434. سنیے سوال. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار, سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں. پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا, اور جواب دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں, اس میں کچھ حرج نہیں ہے. سنیے, اس میں کچھ حرج نہیں ہے. لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند, اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں, فتویٰ لگائیں. کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث. ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں, ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں, ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ یہ لاکھوں حدیث ہے, تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا, ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے. اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ, پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں, خبردار جو بولا. دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے, آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے, جو دعا کے منکر ہیں, دعا مانگتے بھی نہیں چھوڑتے بھی نہیں, اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. تفسیر عثمانی ہے، ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں. اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں، اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار، یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار. اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں، اور مجھ سے نہ بولو. اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو؟ انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے کیا؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب، ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا. حتی انسوکم ذکری، ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے. اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے. آئیے میرے قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون، وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا. تمہارے مفتی عزیز الرحمٰن صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا. وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت. تم کیسے دیوبندی ہو؟ آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے، اور تمہیں اتنا بھی پتا نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا. ہاں آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں. جواب عزم نہ کرنا. ابھی اذا سألک عبادی انی، اس کا بھی جواب دینا. اما السائل فلا تنہر، اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. جواب دے. محترم جناب نواب صاحب قدر جلسہ فجن نہ امیر سوال نہ دس. اللہ یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے، اس کے لیے دعا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو. ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو. 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو. 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو. 5 آپ میرے پاس ایک فتویٰ رکھ رہے ہیں، میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں، حلوہ کر رہے ہیں. لیکن سنو اپنی بدجانیتی کا جواب، بدنیتی کا جواب سنو. تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں جائز نہ کہا. کیوں جھوٹ بولے؟ جائز تو میں نے کہا. شرم نہیں آتی؟ جائز کا میں نے کہا. یہ دیکھو میں پڑھوں گا. اب میں پڑھوں گا. میں نے کہا اس نے جواب دی، اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا جواب دیں. سنو آپ نے غلطی ان کو دھوکہ دے دیا. یہ ہے سوال 2927. سوال نمبر 2927 صفحہ 341. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ہے سوال. اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ؟ یہ ہے سوال. آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے. نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے. اس کے بعد اور کوئی دعا معصورہ منقول نہیں، شرعاً ثابت نہیں. اور آپ نے کہا کہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ابھی ہم نے سامنے جھوٹ بولا. جھوٹ آپ بول رہے ہیں. جو حوالہ میں نے دی اس کا جواب دیں. یہ دوسرا حوالہ ہے. کتاب ایک کی ہے. کتاب ایک کی ہے. کہہ دو ہمارے دیوبندی مولوی جھوٹ تھے، 2 باتیں کرتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے. کہہ دو تمہارا ایک فتویٰ لگاؤ. کہہ دو کہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے تھے، کبھی کہتے نہ ایک جائے. آنکھ سے دیکھتے ہو دوسرے سے نہیں دیکھتے ہو. کہہ دو. ہاں آگے چلو. امام مقتدی سب کو اس کو ترک کر دیں کہ خلاف سنت کا التزام درست نہیں ہے.
बहवाले रद्दुल मुहतार वयुसल्लिमु बिला दुआइन बादर राबिआ। अच्छा, तो अब आपका क्या इलाज है इधर आमने सामने झूठ बोलने? वो अभी पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। तो यही बोल रहे हो, दिया जा सकता। मुझे वो सवाल का जवाब दे दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने 150 जनाजा पढ़ाया, किसी एक हदीस में साबित कर दो कि दुआ पड़ी है। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। 150 जनाजा सरदारी अंबिया ने जो पढ़ाया, उसका कोई अमल, उसकी कोई हदीस 10 लाख हदीसों में दिखाओ, अभी हम आपको सलाम करते हैं। दिखाओ, छोड़ दो ये अंग्रेजों के आने के बाद जो किताब है मैं उसको नहीं पता चला कि तुम्हारे मौलवी अंग्रेज के एजेंट थे। तुम्हारा ही हमारा है तुम्हारा एजेंट था। जवाब दो। हाँ, आज सारे काम अच्छा मेरा अच्छा सुनो नवाब साहब, सुनो। उलमाए देवबंद ने, अब देखो ये मौजू को छोड़कर दूसरा मौजू छेड़ना, मकसद ये है कि मौके से भागने की कोशिश करना। मैं इसका जवाब एक लफ्ज में दे दूंगा। हमारे शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, रसालबी बाजार में मौजूद है कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल हर्ब है। आपके खान साहब ने जवाब दे दिया इसका कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल अमन है। कौन है अंग्रेज का बूट पॉलिश करने वाला? तुम हो। हाँ, अंग्रेज का बूट तुमने पॉलिश किया, हमने नहीं किया। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई बात तो ये जिस सवाल के लिए एक मिनट, जिस सवाल के लिए आप लोग वो ये कि एक मिनट, नमाज जनाजे के बाद इतना तैयार नहीं है। ये फिर कोई अंग्रेज का एजेंट है, कोई मेरा एजेंट है, कोई काम का एजेंट है, ये नहीं। सही है ना, अदब क्योंकि उलमाए कराबिया जमा है और हमेशा भी हो रही है कि आप एक दूसरे को बेशर्म और शर्म आती है और झूठ बोलते हो तो हमें शर्म आती है। दलाल से बात करें ना। नहीं, आप इस तरह है, आप नौजवान है, वो सफेद रीश है, उनको आपका एहतराम करना चाहिए क्योंकि आपको उनका एहतराम करना चाहिए। उम्र में बड़े बुजुर्ग है, लेकिन आप दोनों जब इस तरह बचकाना हरकतों में पड़ जाते हैं तो हमें मजबूरन इसमें उछलना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आपने देखा मैंने कुरान की 4-5 आयतें पढ़ी। मौलाना साहब को अभी तक हिम्मत नहीं हो रहा एक आयत के जवाब देने के। जवाब तो दीजिए मौलाना साहब, खुदा की कसम ये जमीन पढ़ तो सकती है, आसमान पढ़ तो सकता है, मौलवी इफ्तिखार के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं। जवाब दीजिए ना। किताबें कहते हैं मैं इतनी किताबें लाया, आपके किस काम के? आपने तो अभी तक एक किताब भी नहीं खोला। आपने दावा लिख के दे दिया कि जनाजे के बाद दुआ मांगना बिदअत है। एक दलील तो दे इस पर ना। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दाढ़ी आपकी सफेद है, काला चश्मा है, सफेद पगड़ी है, ये मुनाजरा बेडी हो रहा है या पूरे मुल्क में फैलेगा इंशाल्लाह। लोग देख के क्या कहेंगे, देवबंदी मौलवी है, सफेद दाढ़ी होकर झूठ बोलता है। मैंने हवाला ये दिया, तुम्हारे मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब कहते हैं जनाजे के बाद दुआ मांगने वाले के बारे में सवाल किया गया, वो जवाब देते हैं इसमें कुछ हर्ज नहीं। तुमने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? हजम कर गए। मुझे कहते हैं मुनाफिक झूठ बोलते हैं, झूठ खुद बोला, ये सफा छोड़ के इसका जवाब नहीं दे, पीछे गए। अगर कहते हैं वो बात, अब मैं आपसे पूछता हूँ फतवा दारुल देवबंद का ये फतवा सही है जो आपने पढ़ा वो? अगर आप कहें ये सही तो वो झूठ, अगर वो सही तो ये झूठ। ये फैसला आप करें, आपके घर का, हमें पढ़ने कोई जरूरत नहीं। बहरहाल अभी आपके जिम्मे, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। कुरान की आयतें जो मैंने पढ़ी आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अभी आपके जिम्मे हजम न करना, कहता है आप हलवा खाते हैं, हमें तो फख्र है। खोलिए, निकालिए मिशकात शरीफ, किताबुल अतिमा, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका राविया फरमाती है, फरमाती है कि अहब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा वल असला, नबी पाक अलैहिस्सलाम हलवा को पसंद फरमाते थे, हम तो सुन्नत वाली चीज खाते हैं। आप बताएं, तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोई फतवाए रशीदे के अंदर लिखते हैं कव्वा खाना सवाब है। बताओ ये कहां से कब शुरू किया तुमने है? अपनी बारी आए तो कव्वा भी खाओ, सवाब मिलेगा। अपनी बारी आए जब हम हलवा खाते हैं तो हमें टोकते हो। अभी आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। मौलवी साहब कहने लगे लाओ कोई हदीस, हजूर ने 1.5 लाख जनाजे पढ़े, एक साबित किया। आपने क्या पढ़ी हदीसें? आओ मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अपनी किताब पेश नहीं करता। ये तुम्हारे देवबंदियों की शरह,
عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری. جب ان کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے. ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے. میں نہیں کہتا میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں. عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197. لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی. اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے. یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد. اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک وتضحک وعدک الیہ، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرا، تو اسے دیکھ کر مسکرا. صاحب کہتے ہیں دعا جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی. فتوا لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے. یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں. جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے. ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے. سرکار نے فرمایا خضر رایت زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں. سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے. لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے. شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی. مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب دو اس کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فتح الباری یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے. مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے. عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی. اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، فرض الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا. عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن میں ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے. آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اخر پوچھ کا بھی ایک حد ہے. اب یہ ہم تو مر رہے ہیں اس پر کہ جنازہ کے بعد کوئی حدیث پیش کرو. نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا جنازہ کا. یہاں جو وہ حدیث ادھر پڑھ رہا تھا بڑا چالاک آدمی. چالاک اس لیے ہے کہ اپنی طرف سے عربی بنا بنا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. یہاں حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا. ہاں، وحدیث الحسین ابن وحوب فی صلاته صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر طلحہ. سمجھ گئے؟ جی جی آپ تقریر کریں. ہمیں کیا نا بن البرہ ثم رفع یدیہ، تو یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو قبرستان میں. آپ کا نام؟ مرقات شرح مشکات. جی. ذکر الکرمانی ان افضل الصفوف فی جنازۃ آخر وفی غیرها اولها اظہارا للتواضع ولتكون شفاعته ادھى الى القبول
ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة. یشبہ سبحان اللہ دوبارہ صحیح پڑھیں. سبحان اللہ. ہاں آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتا. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے. یہ ہے کبھی قبر کی بات کرتے ہو, کبھی عید کی بات کرتے ہو, کبھی جمعہ کی خطبہ کی بات کرتے ہو. اچھا یہ بھی سنو, یہ بھی سنو. قاضی خان فتاوی قاضی خان جلد اول. حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے. حدیث تو تم پیش کرو, تمہیں بات ثابت کرنی ہے. ابھی اس بات میں جرمنی میں بات کر رہا ہوں. ہاں حدیث تم ثابت کرو. 150 یہ دعویٰ ہے کہ 150 جنازہ سردار دو جہان نے پڑھایا, کسی ایک میں تو ثابت کرو دعا. بھاگتے کیوں؟ ہاں قاضی خان. بڑی عبارت. وَيُسَلِّمُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَلَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بھائی دے دے کتاب بھیج دے, جواب دے دوں گا نا. اس کا ٹائم ہو گیا. کتاب دے دے, آپ بولتے جائیں. یہ بوجھے بس جی. خلاصۃ الفتاوی. جی یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ہم ہمارا دیوبندی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. یہ 600 ہجری کی کتابیں دیوبندی ہیں. انگریز کے بعد کا ہے نا. ہاں انگریز کے بعد کا ہے. ہمارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پیری, لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان, تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی, تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے, اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو, جواب دیں کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں. جواب کیوں نہیں دیتے اعظم کہتے ہو. میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد, مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں, سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا, دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا ہے نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی, پھر آپ مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں, جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے. انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوی اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان, مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے, 30 لاکھ حدیث ہے, ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے, قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے. آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے, آپ نے فتوی عالمگیری پیش کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دے ابھی, کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دے, ابھی جواب دے, ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دے. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا, اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے, اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے, وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیامہ, سرکار نے لمبی قیام کی اور اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے, آپ کیوں عزم کر جاتے ہیں؟
باقی بات آپ نے کی مرکات شرح مشکات پیش کی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا, کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں, جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فخلصوا له الدعاء, پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شرط ہے, فخلصوا اس کی جزا ہے, اور فخلصوا پر فا داخل ہے, اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو, یہ نکالو نور انوار نکالو, نور انوار لاؤ, مختصر المانی لاؤ. مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب. فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جاؤ تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت, جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء, پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فخلصوا فرمایا, فا اس میں داخل کیا. الفاء للوصف مع التعقیب, فا کا مطلب جو کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری. آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی, آپ نے بددیانتی کی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر, اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں, قال ابن حجر وصححہ ابن حبان, ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا, ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جو اصل سوال ہے, جو اصل بات ہے, اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے گھنگرف باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں, وہاں سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں, اندر سنے, قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب دوں. ہاں, پھر آپ بولیں گے نہیں نا. میرا ٹائم ہے اس کا جواب دینا. کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا. پھر اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو, نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا, قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو, کدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آذان دے رہے تھے. آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی. سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا. اگر کیا ہے تو لاؤ اس کو سامنے رکھو. سینکڑوں میں سے ایک پیش کریں. یہ قاضی خان مختصر ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا, یہ ملا علی قاری جس پر آپ ناز کر رہے تھے جو کیا کہتا ہے ولا يدعو. آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو. لا یجوز ہے, دکھاؤ ابھی. ولا يدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز ہے تو ابھی بھی دکھاؤ. بسم اللہ, کوئی اعتراض نہیں. ولا يدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز دکھائیں. لا يدعو کا معنی یہ ہے. ولا يدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو. تو یہ ہے منع. جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ
کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں۔ خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ۔ اشد اللمعات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص دی عامیق کردن و دی ریا و سمع و تنقاط۔ بسم اللہ۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے واللہ خوان تزور مچی۔ اچھا، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بے عامیق کردن و بے ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را۔ سبحان اللہ۔ بولو۔ ہاں، حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے، نہ سب کو اخلاص۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا۔ ہاں، تو حدیث ملا علی کھاری بھی اسی کا لکھتا ہے۔ اور اچھا، یہ فتاوی عالمگیری نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا، خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اشد اللمعات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے۔ کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا ہے معنی بتاؤ؟ جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا ہے معنی؟ اندر بس کا مان اندر ہے، اندر ہے۔ سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو نومیر پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ لے جائیے بسم اللہ، اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا۔ آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولوی صاحب کہہ رہے لیکن جی فا کے معنی اندر، مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے، قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو، یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے۔ وہاں سفر کا کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ سفر شروع کرو تو قصر کرو۔ اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ۔ جی برابر کے 4 منٹ چلے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا، جواب تو دینا۔ کب سے آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا؟ بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز۔ دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا۔ میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، آپ وہ بھی عزم کر کے بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ بھی کہا گئے، عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، لکھ کے دے دو۔ تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو۔ دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی۔ دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے۔ دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفیں توڑ کے بھاگ جاؤ؟
یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت سے مجھے دکھا دیں، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دیں کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیج کیا ہو. حضرت دکھا دیں تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے، اندر کے لیے نہیں. آپ نے کب سے نکال کے بیچ میں گھسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں، ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں، ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا. آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی، مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ اربعا، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقالا، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. الفاء ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے، بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر کا یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء کے جنازے کے بعد کی دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب، اس طرح کی اس مناظرے کو جاری رکھنا بہت فائدہ. وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے، اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیث ان کی کتابوں میں موجود ہے. آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ اس پر سلام پھیرنا؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو، مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دوں. جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندیہ عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد، اب سنو، ولا یقوم بالدعاء، وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ کو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعا. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری، جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا
کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں، میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا۔ 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرۃ، جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے۔ تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو نہ ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا مانو۔ ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا۔ آپ بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگوں کو واز کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں۔ آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث میں میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا، کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ کھانا خراب تو بہت ہی بدک رہا تھا گھوڑے کی طرح۔ خدا کے لیے ذرا سوچ، اگر یہ صورتحال ہے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحب، اگر اس خبیث میں میں ناچ رہا ہوں تو آپ بھی نادم ہو رہے ہیں، آپ کو بھی لوگ دیکھیں گے، مجھے بھی ناچتے ہوئے دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کریں گے کس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، وہ لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا۔ آئیے پھر یہ بات عرض کر دوں، آپ کہتے ہیں جی فتویٰ عالمگیر 400 علماء نے لکھا، کیا وہ آپ کی طرح مولوی نہیں تھے؟ کیا ان مولویوں کو سرکار کی حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ عمل پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کا پتہ نہیں تھا؟ آئیے یہ ہے میرے ہاتھ میں بدائع الصنائع، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ایک جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے دوبارہ آئے، سرکار کڑے ہیں، عمر فاروق قوم کے ساتھ آئے، آگے انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَادَ أَن يُصَلِّيَ ثَانِيًا، حضرت عمر فاروق نے یہ چاہا جنازہ میں پہنچا نہیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھ دوں۔ جب انہوں نے یہ خیال کیا، سرکار نے فرمایا اے عمر اس طرح نہیں ہوگا، الصلاۃ علی المیت لا تعاد، جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو میت پر نماز جنازہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ سرکار نے عمر فاروق کو بتایا ولیکن ادعو للمیت واستغفر له، وہ یہ ہے ہاں جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، ہاں جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ جواب دیں، آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، ابھی آپ جواب دیں کہ یہ بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ خاموش، اپنی باری میں بولے، خبردار جو بولا۔ حضرت عمر فاروق کو کیا سرکار نے غلط طریقہ بتایا؟ میں نہیں کہتا، اب اس پر اجماع ہوا۔ اصول شاشی کے اندر ہے، نکالو مجھے اصول شاشی دے دو، مولوی صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی محل ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے، وہ سکوت کا مقام بیان کیا ہو جاتا ہے۔ سرکار کے سامنے یہ کام کیا گیا، سرکار نے اس پر سکوت اختیار کیا، گویا کہ اس پر امت کا اجماع ہوا، صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ آئیے یہ نہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے مشہور عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، وہیں سے انہوں نے آواز دی، فرمایا نبی کے صحابہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، فرمایا اگر تم نے جنازہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت کی ہے فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ کرنا، ٹھہر جانا، میں بھی آ رہا ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل کریں۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے تو فتویٰ لگایا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی، آپ نے عبداللہ بن سلام کو بدعتی قرار دیا، آپ نے حضرت عمر فاروق کو بدعتی قرار دیا، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بدعتی قرار دیا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بدعتی قرار دیا۔ مولوی صاحب ابھی آپ نے ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا، اب بھی جواب دے ہمت ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف
یکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے اور اس سے سختیوں کو دور کرتا ہے؟ اب جواب دے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دعا تو جنازے کے اندر خود شامل ہے۔ مولوی صاحب اس پر میں آپ کو طب مزاح کے لیے ایک بات سنا دوں۔ مولوی صاحب گئے کسی کے پاس، کہنے لگے جنازے کے اندر دعا ہے، جنازے کے بعد نہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، گرمی کا زمانہ تھا، مرغی کا سالن لے آیا، مرچی بھی زیادہ ڈال لی، مولوی صاحب کو پیاس بھی لگا تھا، پانی، کہنے لگا مولوی صاحب پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا پانی، کہنے لگا پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا ہونٹ جل رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، سینہ تک رہا ہے، پانی اندر بھی ہو باہر بھی ہو دونوں جگہ جائز، گلاس پانی کا تو دے دیں۔ مولوی صاحب کہنے لگا سالن کے اندر بھی پانی جائز ہے، سالن کے باہر بھی پانی جائز ہے، اسی طرح جنازے کے اندر بھی دعا جائز ہے، جنازے کے بعد بھی۔ آج پتا چلا بھی آپ کہتے ہیں ہم دعا کے منکر نہیں، پہلے تو ہمیں کہتے تھے بزرگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں غیر اللہ کے پاس، ارے ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تم نے اسے شرک اور خود خدا سے مانگتے ہوئے روکتے ہو، کمال ہے، خود خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں کے پاس نہ جائیں ہمیں منع کرو، خود خدا سے تو مانگو، تم تو خدا کے بھی منکر ہو گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نماز ٹائم تک مناظرہ ختم ہے، 1.5 گھنٹہ مناظرہ ختم ہو، چلو بس آخری تقریر اللہ بس عمر کے نما مرضی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی چالاکی کا حد ہے، چالی کا کوئی سنی شور نہ مچائے، الحمدللہ کوئی نہ مچائے۔ چالاکی کا حد یہ ہے کہ جس بات پہ جھگڑے ہیں اس پر دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے دعا مانگا تو تم بھی مانگو، ہم کس نے روکا؟ لکھ کے دے تو جنازے کے بعد دعا مانگنے میں حرج نہیں، لکھو۔ جنازے کے بعد نہیں مانگا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دکھاؤ حدیث کے الفاظ، حدیث کے دکھاؤ دکھاؤ ان سبقتمونی بالصلاۃ، دکھاؤ مولوی صاحب کو۔ اچھا وہ اجتماعی دعا نہیں مانگا، ایک آدمی آیا تھا، جنازہ کی نماز ہو گئی، ایک شخص آیا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں عربی میں نہیں دیکھیں آپ فارسی نہیں جانتے، اپنی کیا جانے، پس والا جواب دیں نا، پس والا۔ اچھا ایک شخص آیا، نماز جنازہ ہو چکا، اب اس کو ارمان آیا، افسوس آیا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر نماز جنازہ تم سے فوت ہوا تو کون سا آسمان گر گیا، تم اس کے لیے دعا کرو۔ یہی بات ہے، ہاں 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 میں دعا تو کر لو یا نا، دعا سے کون کسی کو روکتا ہے؟ خدا کا بندہ، متصل نماز جنازہ کے اجتماعی دعا، یہ ہے تمہارا اور ہمارا جھگڑے کی بات۔ اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی عبارت کو تم نے غلط پڑھا، خیانت کی، جھوٹ بولا، اردو میں، اور بعد میں جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ پچھتائے۔ اچھا لیجیے آپ خود یہ عبارت پڑھ کے سنائیں، خود سنا دیا آپ کو، خود پڑھ کے ہاں سنا دیا آپ کو پہلے، اور اس میں لکھا بھی یہی تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ سنو، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑو، آج سے 400 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، 800 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کی عبارت کو آپ کیا جواب دے گو اس کا؟ ابھی تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، کہ نماز جنازہ خود بھی دعا ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا ہے، کسی ایک میں دکھاؤ کہ اس نے دعا کی ہے؟ وہ دکھا تو نہیں سکتے ہو، کیا ہے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، اس میں تو پہلے سے لکھا تھا۔ پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے سنائیں، اب زور سے پڑھیں، اردو میں، عربی میں نہیں کوئی پیش تکلیف ہوگا، پڑھ کے سنائیں۔ اور یہ فتاویٰ وہ ہے ایصال ثواب کی بات ہے، زیارت قبور کے لیے، جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو بھی آپ زور سے پڑھیں، جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، زور سے پڑھیں مولانا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھائے، تم نے قبر والی بات کو نماز جنازہ پر جا کے فٹ کر دیا۔ بس پڑھ کے سنائیں نا، پڑھ کے سنائیں، پڑھیں تو صحیح، زور سے پڑھیں مولوی صاحب، وہی 434۔ اب دیکھو، اب دیکھو وہی سوال پڑھے نواب پھر جواب، صاحب آپ سب دیکھو، پہلے سوال پڑھے پھر جواب، نہیں ان کو بس بیٹھاؤ، پہلے سوال پھر جواب، پہلے سوال پڑھ کے سناؤ۔ اچھا سوال پڑھ کے سناؤ، اب دیکھیے ہمیں مسئلہ کا عنوان دیکھو، سرخی ہاں جیسے اخبار کی سرخی ہوتی، عنوان دیکھو،
مسائل زیارت قبور و نہیں ایصال ثواب وہ پڑھے جو ہم نے دیا وہی پڑھے، پڑھتے کیوں نہیں؟ بحث میں ہے. نواب صاحب آپ اس کو مجبور کریں، جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے، وہ عبارت ہمیں دکھائی ہے وہ پڑھے، اردو میں سب. لیکن کفی کیا ہے؟ جی مسائل زیارت قبور آپ رہنے دیں، خدا کرے بالکل قبر میں جائیں بھی نہ، آپ ہمیں وہی پڑھ کے ثواب سنائیں، نمبر 3135. وہی نیچے والا اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھے. ہاں اس سائڈ کے آخر میں خاموش آپ خبردار بات نہیں کریں گے، خبردار جو آپ بولیں وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب پہلے سوال پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل ٹھیک ہے. الجواب ہاں نہیں سوال ہاں سوال چھوڑو، سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں سوال پڑھے پہلے، جھوٹا پوچھا مت کرے، چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وہی بعد پڑھے. نماز جنازہ، ابھی ٹھیک یہی کہہ رہے ہیں، بات جنازہ ہے بعد کہ نہیں؟ نماز جنازہ ایک منٹ ایک منٹ بتائیں، بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے آپ کو خدا نے کبھی توفیق ثواب نہیں تو دی، ہم بعد ایسا میں نہیں ہوتا ہے، پڑھتے جنازہ ہیں. کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پڑھ کے سنائیں. تاج پھیلانا نہیں پڑھ کے ہے. سنائیں، پڑھ کے سنائیں بس، اچھا. پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن. جی سوال یہ ہے، جی جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر، وہی پڑھے، آپ تشریح مت کریں، اردو میں سب سمجھیں گے، پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا چند ہے ایک ہے، چند ہے یا ایک؟ تم آگے سنو، نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا، پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ مجھے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں، میں نے جو آپ کو دیا آپ اسی کو پابند ہیں. چند مصلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر، ہاں ایصال ثواب، ایصال ثواب سن رہے ہو؟ جی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست بیان ہے. یہ تو ایصال ثواب کے لیے. تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو اس. الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، ہاں کچھ حرج نہیں. کچھ حرج کیا ایصال ثواب میں حرج آپ نہیں؟ بھی لکھ کے دیں، جنازے کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو، متصل لکھ نہیں، دو، متصل نہیں. لکھ دو، بس مناظرہ ختم. لکھ دو، اگر یہ ایصال ثواب لکھ دو. جائز ہوتا، لکھ دے بس، آپ لکھ لیں. اگر یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے آپ وہ کے چوٹی ائمہ رہنے دیں، آپ کرام خود چوٹی ہیں، آپ خود چوٹی ہیں، آپ بس لکھ کے دے دیں، لکھ کے دے پھر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹائم آپ کا پورا ہوا. جی نا صاحب ناس کا نعرے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب. ارے ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا، چوٹی کے علماء نے ان کو پتہ نہیں تھا. رہنے دے وہ بات. یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تمہارے حکیم الامت، ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے. ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا؟ اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بھیج دیتے ہیں، وحشت نہ ہو. اور دوسروں کی باری آتی ہے، دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس، بات ختم، مناظرہ ہی ختم. لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا. اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں. ہاں تو ہے بھی اس کے قائل. صدقہ کرتے ہیں. اور کانے والا
کھانے والے بھی آپ ہیں، سب کے کرنے والے۔ آج تو آپ کا آپ اب آپ بات نہ کریں، میں خاموش ہوں، بالکل بالکل۔ ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے۔ سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ، 20 دفعہ ختم کراؤ، قل واللہ شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کراؤ، سنتے جائیں بھائی، الحمد شریف 1,00,000 مرتبہ ختم کرتے جاؤ۔ غور کریں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا، اس کو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1,50,000 حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو۔ نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، پیچھے کسی کرنا ایک میں ثابت کرو۔ آگے یہ جو نہیں کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو، اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو، کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو۔ اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے۔ 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے، اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے، بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا، اور انہوں نے یہ سارا لکھا۔ کیا یہ علماء کرام، یہ بڑے فقہا، یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے؟ یہ مذہب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں پڑے گا بعد میں۔ انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا، یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فضل القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا، آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف السوانی جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی مذہب ہے، سب کا مذہب ہے۔ ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جو دعا ہے، جو نماز جنازہ کے بعد، اس کو ثابت کرو۔ یہ قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ فا سے مطمئن نہ ہو۔ قرآن حکیم میں یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تم قرآن سنو تو سننے کے، پڑھو تو پڑھتے ہوئے اس کو سنو، یہ نہیں ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں سنو۔ وَإِذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ، تو یہ فا کدھر گیا؟ یہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر، تمہارا فا ہمیشہ پیچھے کام کرتا ہے، کبھی اس فا کا اپنے خیالت فا کتنے معنی میں آتا ہے، شاید آپ کو یہ بھی معنی نہ معلوم۔ پتہ نہیں ہے ہمارا جو مطلب ہے، ہمیں اس کا پتہ، دوسروں کو پتہ نہیں۔ آپ بتائیں ہمیں۔ اور حدیث میں جو آیا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کا معنی یہی ہے کہ سلام سے پہلے اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ بڑے محقق نے لکھا، بڑے عالم نے لکھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اور صاف صاف کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دوبارہ دعا اس لیے مت مانگو، متصل بعد میں مانگو، علیحدگی میں مانگو، متصل اس لیے مت مانگو کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ یہ نماز جنازہ ہو گئی تو سمجھو کہ ایک دعا ہو گئی، اس کے بعد متصل تم دعا ہاتھ اٹھا کے مت مانگو بعد میں۔ حضرت علی کا جواب تم نے دے دیا، عبداللہ ابن سلام کا دے دیا۔ یہ انفرادی ایک شخص کی بات ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ایک انفرادی شخص کی دعا میں نہیں ہے۔ انفرادی شخص اگر یہ ابھی دعا مانگے وہ الگ ہے، دعا وہ ہے کہ چند، وہ تو ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب اور دعا بدل جنازہ میں تم فرق نہیں کرتے ہو، تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم کو بوٹ اور چپل میں فرق محسوس نہیں ہوتا، تم دونوں کو پاؤں میں کرتے ہو، تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ مجموعی دعا الگ ہے، اکیلا دعا الگ ہے، متصل جنازہ کے دعا الگ ہے، ایصال ثواب کے لیے دعا الگ ہے۔ یہ مختلف اقسام ہے دعا۔ اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر بھی میری ہے 5 منٹ کی، لیکن اصول مناظرہ کے ساتھ آخری تقریر میں کوئی نئی بات پیش نہیں کرنا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا میں نے مولانا صاحب کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی اذا سالک عبادی عنی، میں آخر تک سوال کرتا رہا اذا دعانے بولے اذا یہ تعمیم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں. مولوی صاحب 2 گھنٹے تک مناظرہ کرتے رہے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ آیت پڑھی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا واما السائل فلا تنہر، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. فاذا فرغت فانصب، میں نے اس کی تفسیر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے پیش کی کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی مطلق نماز کے بعد. مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دیا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو نہیں مانگتے قیامت والے دن انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا اس لیے میں نے تمہیں جہنم میں ڈالا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم دعا مانگنے والوں پر ہنسا کرتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، سرکار نے حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. آپ کہہ رہے دعا مانگنا بدعت ہے، سرکار کو بھی آپ نے بدعتی بنا دیا. آپ کہہ رہے تھے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں. میں نے فتح القدیر کے حوالے سے پیش کیا، میں نے عمدۃ القاری کے حوالے سے پیش کیا، میں نے مرقات کے حوالے سے پیش کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگا. کیا آپ کے نزدیک سرکار بدعتی ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. ابھی تک فتویٰ دارالعلوم دیوبند آپ کے ہاتھ میں ہے. آئیں بائیں کرتے گئے، شائیں بائیں کرتے گئے، آگے پیچھے کرتے گئے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کا عمل پیش کیا، انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی تو آپ نے اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام کا عقیدہ پیش کیا، انہوں نے فرمایا سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، نبی کے غلاموں اگر تم نے اس کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، دعا پہلے نہ مانگنا، دعا میں مجھے بھی شریک کرنا. تم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بدعتی بنا لیا. اپنی باری آتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے لیے جنازے کے بعد کفن سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے. دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کرتے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے. جنازے کے بعد خود قبرستان میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں کہ دعا مت مانگو، خیرات مت کرو، وہ جانے اس کا عمل. یہ ساری باتیں جائز ہو گئی، اتنی بات ناجائز ہوئی یا اللہ اسے بخش دے. تم تو میت کے دشمن ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ تم سے کوئی نہیں مانگتا. تھوڑی ہم جنازے کے بعد مولوی صاحب سے مانگتے ہیں، ہم تو خدا سے مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں خدا قبول کروں گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ، چادر زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی آل کا صدقہ، مولا علی شیر خدا کی آل کا صدقہ، رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، مرنے والے کو بھی بخش دے. ہم زندوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم مردوں کے بھی خیر خواہ ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے آج ابھی تک ہے ہمت، تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا. آپ نے جو دعویٰ لکھا، خبردار جو بولے آپ ایک بھی دعویٰ پیش کریں، ایک بھی ثبوت پیش کریں جو آپ نے دعویٰ لکھا. دعویٰ لکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. آپ حلفیہ بتا دیں، آپ نے ابھی اپنے دعوے کس بات میں ایک بھی دلیل دی ہے؟ چلو نہ صحیح، ہمارے علماء کی کسی کتاب کو دکھا دو. ہم نے تمہارے گھر سے سب کچھ ثابت کر دیا ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. تو بات کریں آج. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کے حق اہل سنت کا بول بالا کر دیا. شاہ صاحب قبلہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے. ویسے ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے، ویسے ہم آپ کو سید سمجھ کر آپ کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ دین سے اختلاف کر رہے ہیں اور دین کے اختلاف میں آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ نواب صاحب ان سے آپ سوال کریں، بیچ میں کیوں بولتے ہیں دونوں؟ یہ دونوں کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں جو بیٹھے ہیں سامنے یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ دونوں آپ کو کیا، ان کو نواب صاحب نے کس لیے بٹھایا ہے؟ ان کو بٹھایا کس لیے؟ ان کا کام ہے نا. اتنا جب آپ نے سنا تو حوصلہ بلند کریں یار، ہمارا حوصلہ دیکھیں. اب تو یہ تھا 1.5 منٹ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں. الحمدللہ میں نے استحباب کا لکھا ایک اس کے لیے دلائل کہ میں نے انبار لگا دیے. لیجئے یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد نہ ہو بعد میں دیکھیں، انشاءاللہ پتا چلے گا کیا کیا دلائل ہے. لیکن مولوی صاحب ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. رہنے دے قرآن کی آیتیں، رہنے دے سرکار کی حدیثیں، رہنے دے صحابہ کے عمل. آپ تو فتویٰ دارالعلوم
دارالعلوم دیوبند کا بھی حوالہ نہیں دے سکے. افکار کا جو بات ہے اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ سے کیا توقع کریں کہ آپ فرماتے کہ 400 علماء کوٹھی کے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا سرکار ان کو پتا تھا, ان کو قرآن کی آیتوں کا بھی پتا تھا, ان کو محبوب کی حدیثوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. فما علینا الا البلاغ. اب بولے حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسريرنا وكبرنا وذكرنا وانسانا اللهم نحييت منا فاسنا وتفت منا فتوفى على الايمان وصلى الله تعالى على خير خلقه وہی لگا دو کلمہ ہے الدنيا